الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما بعد فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اتقوا بفراست المؤمنین فإنه ينظر بنور اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. میرے معزز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، دل بندوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعہ یہ حدیث پاک جو آج میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، یہی حدیث پڑھی تھی اور اسی موضوع پر بیان کیا تھا کہ اتقوا بفراست المؤمنین فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ سرکار کی حدیث ہے. اب مومن میں جب فراست آ جاتی ہے تو اسے حق اور باطل کی تمیز ہو جاتی ہے. یہی اللہ کا نور ہے. جب تمیز ہو جائے آدمی کو حق اور باطل میں، اور وہ ایمان والا بھی ہو. ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمیز تو ہوتی ہے حق اور باطل میں لیکن ایمان نہیں لاتے، وہ بیکار ہے. اب جیسے اگر تمیز ہو جائے گی تو کافر کو کافر ہی کہیں گے اور مسلم کو مسلم ہی کہیں گے. لیکن تمیز نہیں ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کہ یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، اور یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح ہو نہیں سکتا. اگر یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح ہوتا تو پھر جنت اور دوزخ کا تصور ہی ختم ہو جائے. نہ نیکوکار اور نہ بدکار دونوں ایک سے نہیں ہو سکتے. سچ اور جھوٹ ایک سا نہیں ہو سکتا. دن اور رات ایک سے نہیں ہو سکتے. کالا اور سفید ایک سا نہیں ہو سکتا. ہر چیز قرآن کے بیان کے مطابق تو اپنے ضد سے پہچانی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب یہ نور مومن کے دل میں آ جاتا ہے تو پھر اس کو ساری تمیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اللہ کی جانب سے. وہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اچھا، اب اس کے لیے مانگنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، طلبگاری کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اپنے اسٹیج سے نیچے جو آپ کا مرتبہ ظاہر میں ہوتا ہے نا، تو جب اللہ کی بارگاہ میں آدمی آتا ہے تو نیچے اترنا پڑتا ہے. 1 سیڑھی 2 سیڑھی 10 سیڑھی ساری سیڑھیاں اتر جاؤ نیچے، تب سمجھ میں آتا ہے
کہ ایمان کیا ہے اور مومن کی فراست کیا ہے۔ فراست یہ ہے مومن کی کہ اپنے آپ کو سرنگوں کر دے اپنے رب کے آگے، یعنی گردن میں سریا نہ رہے، مثال ہے نا، وہ نہ رہے، بالکل نیچا کر دے، اتنا نیچا کرے اتنا میرا رب کا، اے بندے، اتنا پیار آئے اس کو اپنے بندے پر، اے بندے تو نے تو عاجزی کی انتہا کر دیا۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا مزہ کیا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا مزہ کیا ہے۔ تو پھر وہ ساری چیزوں کو نظر انداز کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، بہت ساری چیزوں کو، یعنی وہ کسی بھلے کیا ہے یہ خاطر میں نہیں لاتا ان معاملات کو۔ اسی لیے تو بلکہ میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا ہو اور اب پھر بتا رہا ہوں، اگر پچھلی دفعہ بتایا ہے کہ جواب دینے میں زور نہیں لگتا، کسی بات کا جواب دینے میں زور طاقت نہیں لگتی ہے، لیکن چپ رہنے میں، خاموشی اختیار کرنے میں بہت طاقت لگتی ہے، بہت ضبط کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے سامنے والی بات کو برداشت کرنے میں، اور سن کر اس کا جواب نہ دیا جائے، خاموشی اختیار کی جائے، تو پھر بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ ورنہ بے فائدہ باتیں ہوتی ہیں اور اس میں آدمی زبردستی انٹرفیئر کیا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کے سامنے، یعنی اس کی مثال اس طرح دی ہے، جوہلا کے سامنے عقل کی دلیل مت پیش کرو۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے دلائل دے گا تمہیں، اور جب اس میں ناکام ہونے لگے گا تو تمہارا دشمن بن جائے گا، جب اس میں ناکام ہونے لگے گا تو تمہارا دشمن بن جائے گا۔ تو یہی تو مومن کی فراست ہے کہ اس فراست سے، یعنی اللہ کے نور سے دیکھ کر اس نے معاملات کو درست کیا، اور جہاں نظر انداز کرنا تھا وہاں نظر انداز کیا، اور جہاں ضروری تھا وہاں کلام کیا۔ تو میں نے گزشتہ جمعے میں یہ بات یہیں پہ ختم کی تھی، دوبارہ وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس جو کہ بھانجے ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، سرکار دو عالم کی زوجہ محترمہ امہات المومنین، ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے گھر میں موجود تھے، تو آپ بھی وہیں موجود تھے، اور بغور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز ادا کرنا ملاحظہ کیا آپ نے۔ اور جن کو اللہ نے سب کچھ عطا کیا وہ کیا مانگ رہے ہیں، دیکھو وہ کیا مانگ رہے ہیں، آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ اپنی نماز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا سجدے، حالت سجدہ میں کیا کریں، اللہم اجعل لی فی قلبی نوراً وفی سمعی نوراً وفی بصری نوراً وعن یمینی نوراً وعن شمالی نوراً وفوقی نوراً وتحتی نوراً وجعل لی نوراً وقال وجعل لی نوراً۔ مسلم شریف کی حدیث، کیا فرمایا؟ جلد اول صفحہ نمبر 260 یہ حدیث موجود ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں، اے اللہ میرے دل میں نور کر دے، سرکار فرما رہے ہیں، اور میرے کانوں میں نور کر دے، اور میری آنکھوں میں نور کر دے، اور میرے دائیں نور کر دے، اور میرے بائیں نور کر دے، اور میرے آگے نور کر دے، اور میرے پیچھے نور کر دے، اور میرے اوپر نور کر دے، اور میرے نیچے نور کر دے، اور میرے لیے نور کر دے، اور فرمایا مجھے نور بنا دے۔ اب نور بنا دے کیسے بنا دے؟ روشنی، بلب، لائٹ، دھوپ، چاند کی روشنی، کیا؟ فراست مومن دعا مانگ رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر چیز میرے سامنے اجلی اور صاف ہو جائے، ہر چیز میرے سامنے اجلی ہو جائے،
صاف ہو جائے، جبکہ سرکار تو رائی کے دانے کی طرح اس دنیا کو دے، پھر بھی یعنی رب سے مانگنے کی کوئی حد نہیں ہے۔ رب نے سب عطا کر دیا، پھر رب کہہ رہا ہے اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے۔ تو لہٰذا رب سے مانگنے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، دل کھول کے مانگنا چاہیے رب سے۔ اور اگر نور مانگ لیا تو پھر سب کچھ اجلا ہو جائے گا، مل گیا وہ تو فرمایا مجھے نور بنا دے سرکار نے۔ سرکار دعا کر رہے ہیں، اور آج ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ یہ بھی میرا ہو جائے تو وہ بھی میرا ہو جائے، تو اس پر بھی میرا قبضہ ہو جائے، یہاں بھی میں بیٹھ جاؤں۔ جو ہے اس پر اکتفا کر کے شکر نہیں کرتے کہ مزید دیا جائے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور تم میرا شکر کرو میں تمہیں مزید دوں گا۔ آج لوگ شکر کرنا بھول گئے، کیوں؟ کہ فراست نہیں ہے وہ مومن کی۔ اگر فراست ہو تو شکر پہلے شکر گزاری کرے۔ یہ ساری چیزیں سکھاتی ہیں وہی باتیں۔ چہرے کی ضیا نور امامے کی چمک نور، ضیا کہتے ہیں روشنی کو، یعنی چہرے کی چمک جو ہے وہ نور، اور امامے کی چمک نور، اس آیت رحمت کی ہے ہر زیر و زبر نور۔ آیت کے کیا معنی؟ نشانی، اور اس کی جمع ہے آیات، کئی بہت ساری نشانیاں۔ تو جس شخص کی آنکھوں میں صرف ایک نقطے کے برابر نور ہو، وہ ایک سیکنڈ میں بلا تکلف ہزاروں میل دور آسمان کو دیکھ لے۔ تو جس محبوب کے کان ہو نور، آنکھیں ہو نور، دل ہو نور، دائیں ہو نور، بائیں ہو نور، نیچے ہو نور، اوپر ہو نور، آگے ہو نور، پیچھے ہو نور، جس کے لیے ہو نور، جو خود ہی ہو سراپا نور، اس محبوب کی سماعت اور بصارت کا کیا عالم ہوگا۔ وہ سراپا نور اپنے نور سے آگے بھی دیکھے گا اور پیچھے بھی دیکھے گا، سرکار کی حدیث ہے۔ دائیں بھی دیکھے گا، بائیں بھی دیکھے گا، اوپر بھی دیکھے گا، نیچے بھی دیکھے گا، بلکہ وہ سراپا نور اپنی ہر سمت کو اپنے نور سے ملاحظہ فرمائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ اقیموا الصفوف فإنی لا أراکم خلف ظہری، بخاری شریف کی حدیث، جلد اول صفحہ نمبر 100، پورا 100۔ اپنی صفوں کو درست رکھا کرو، بے شک میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ یہ سرکار نے فرمایا کہ بے شک میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرا فی الظلماء کما یرا فی الضواء، یعنی رسول اللہ اندھیرے میں بھی ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے روشنی میں دیکھتے تھے۔ یہ نبی کی شان ہوتی ہے، نبی کے لیے اندھیرا اندھیرا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ سرکار علیہ السلام کی خاتمہ وقت تہجد آپ کو وضو کروا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصر تو تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی۔ طبرانی صغیر میں یہ موجود حدیث، خادمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے نہ تو کسی کو آواز سے مدد کے لیے پکارتے سنا اور نہ دیکھا کہ کوئی آپ سے مدد طلب کرتا ہو، آپ نے کس کی مدد فرمائی؟ فرمایا فلاں علاقے میں میرے غلاموں نے مجھے مدد کے لیے پکارا تھا، سو میں نے ان کی مدد کی، اب دیکھیے یہ تو سرکار، اب سرکار کے غلاموں کو دیکھیے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں؟ نظرت الی بلاد الجمع کخردلۃ علی حکم اتصال، قصیدہ غوثیہ میں یہ،
میں نے اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھا جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر آئی کا دانہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ اِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ اللہ اکبر۔ مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ 14 طبق کو سامنے دیکھتا ہے، لیکن مومن ہونا شرط ہے۔ مومن 14 طبق کو سامنے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ سورہ آل عمران